السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بغیر کسی تاخیر کے ہم ایک تو استاد محترم سے، لیکن ہم نے تھوڑا کسی حکمت کے پیش نظر یہی بہتر سمجھا کہ کوئز کا پروگرام پہلے رکھ لیا جائے اور شیخ کا خطاب بعد میں ہو، تو بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ ہم اس کوئز کے پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باقی یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ شیخ محترم نے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے اسباق کو ہمارے سامنے رکھا ہے، آپ کی زندگی کے صفحات کو کھنگالا ہے، عام فہم انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے، یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں کو آپ کے نامۂ اعمال میں درج فرمائیں، اور اس دن اللہ رب العالمین اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیں کہ جس دن انسان کے لیے کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں سوائے کی اچھی تمام کوششوں کے۔ ساتھیوں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر دلچسپ ہے، اس قدر اللہ رب العالمین نے جامع اور معنی بنائی ہے کہ جتنا اس کو پڑھا جائے گا، جتنا اس کو کھنگالا جائے گا، اتنا ہی اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی تر و تازگی کا باعث بنے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ صرف ان ایام میں سننے پر یا جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اسی پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ایک طرح سے ایک روشنی دکھائی گئی ہے، ایک رہنمائی کی گئی ہے، رہبری کی گئی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب پڑھیں۔ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ایک ایسے نبی ہمیں عطا کیے ہیں کہ جس نبی کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتا ہے، سب سے بہترین ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، قدم قدم پر ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے جو ہے شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے عارف بھائی، شروع کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں ایک اور بات رکھ دوں، شیخ کو کلی اختیار ہے، چونکہ ہم نے جو سوالات مرتب کیے ہیں، وہ جو نوٹس ہم نے بنائے آپ کے خطاب کو سن کر کے، آپ کے دروس کو سن کر کے، ان کی روشنی میں، یا اسی طرح سے آپ کا مکتوبہ ہم نے لیا، آپ کا نسخہ ہم نے لیا، اس کی روشنی میں جو سمجھا پڑھا تو اس کی روشنی میں سوالات مرتب کیے ہیں۔ تو ممکن ہے ہم سے کچھ لغزش اس طرح کی ہو سوال بنانے میں کہ سوال صحیح نہ ہو، تو آپ بالکل ملغا کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے سامنے والے جو ساتھی ہیں وہ جوابات اس کے دیتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ بہتر نہیں لگتا ہے کہ ہاں صحیح جواب ہے، تو آپ اس کو بھی ملغا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کلی اختیار ہے۔ باقی میں سب سے پہلے، چونکہ ہماری 3 پرائز اول، دوم اور سوم جو ہے رہیں گی، اور اس حوالے سے جو ترتیب ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے کچھ احباب جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، جواب دینا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے۔ ہم 5 سوالات ان سے کریں گے، جو میکسیمم بہترین جواب دیں گے ان کو اول، اور اسی طریقے سے اس کے بعد دوم اور سوم کا فیصلہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو کون ساتھی ہیں تیار جو جوابات دینا چاہتے ہیں؟ جی عارف بھائی نام لکھ لیجیے پہلے، بے ترتیبی نہ ہو۔ اور اٹھائیے ہاتھ، ماشاءاللہ آپ کے ماشاءاللہ۔ اعجاز صاحب کا نام لکھیے، ہو گیا۔ اور عبداللہ بھائی کا، اور کون ہے؟ عابد بھائی، آپ کا نام کیا ہوا؟ ابو ذر غفاری، ابو ذر بھائی، ہاں۔ افضل بھائی، آپ کا نام کیا ہوا؟ محمد ذیشان۔ عارف بھائی اپنے ممبر مسجد کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، متحرک ذمہ دار ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہوا؟ کاشف بھائی، ماشاءاللہ کئی سارے لوگ۔ لکھ لی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ فیصلہ کرنے میں بھی دقت آ جائے گی۔ عبد الرحمن بھائی کے لکھے، ماشاءاللہ باپ بیٹے دونوں ہیں، وہ سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہوا؟ عزیز الرحمن،
عزیز الرحمن نام لکھی. ماشاء اللہ, اللہ آپ لوگوں کے شوق کو مزید دوبالا کرے. تو شروع کرتے ہیں. جی جناب اعجاز صاحب, آپ سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے, ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل 2 شادیاں کر چکی تھی. ان دونوں شوہروں کے نام کیا کیا ہے؟ یہ تو ایک مائنس جو بھی آپ کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. شیخ نے بتلایا تھا, نام بتلائے تھے, اور آج بھی غالباً ذکر آیا تھا. آپ سے ایک دوسرا سوال یہ ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے بچے عطا کیے؟ 4 بیٹیاں, ہاں 2 بیٹے. ہاں ماشاء اللہ, یہ صحیح ہے. دونوں بیٹوں کے نام کیا کیا ہیں؟ نام قاسم عبداللہ. صحیح. کن 4 عورتوں کو دنیا کی سب سے بہترین خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے؟ حضرت خدیجہ, ہاں آسیہ, ہاں مریم, ہاں. عائشہ. حضرت عائشہ یہ مسٹیک ہے اس میں, یہ غلط ہے. مسٹیکن سے اور مسٹیک بھی اس میں کی ہے آپ نے جس کو آپ بہت زیادہ جانتے ہیں, وہ آپ کو انشاءاللہ بھی پتہ ہے. آسیہ 1, ہاں مریم 2, ہاں اور خدیجہ 3, ہاں. اور ارے بھائی کوئی اور نہیں بتلائیں گے, پھر تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا, ملغا ہو جائے گا فوراً. جی فاطمہ. تو وہ شاید کہیں سے سن لیا آپ نے. صحیح مانا جائے یا غلط؟ آپ لوگ بتلائیے. چلیے صحیح ہے, ٹھیک. کتنے سوال ہو گئے؟ 4 ہو گئے. بہت آسان سوال ہیں, تو تھوڑا تلاش کرنا پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی ہے جس پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی تھی, اور غیرت کی وجوہات بھی کیا ہیں ذرا بتائیں. خدیجہ سے. اور ایک آدھ وجہ بتلائیں. اللہ کے رسول جب جمع کرتے تھے کوئی بکرا وغیرہ, تو ان کی سہیلیوں کے یہاں گوشت بھجواتے. جی اس سے آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ ہر بار آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں, کیا ایسی خوبی ہے خدیجہ میں, لیکن آپ کرتے تھے ان کی سہیلیوں کا اور ان کی جو ملنے والی تھی ان کا بڑا خیال رکھتے تھے. صحیح ہے, ماشاء اللہ. دوبارہ ہو جائے گا اگر کم ٹکرائے گا تو. کوئی دوسرا ساتھی کون ہے؟ عابد بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک شادیاں کیں, تو تعدد ازواج کے اسباب میں سے کوئی 3 اسباب بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے شادیاں کی؟ بتلائیے بالکل بالکل ایک دم یقین کے ساتھ. نمبر 1 بالکل صحیح ہے بات. ہاں, بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کے لیے. دوسرا وہ تو یہ تو آپ کا جواب الگ ہوا, وہ سبق پوچھا جا رہا ہے کس لیے. جلدی تھوڑا. ہاں نہیں, یہ سوال تھوڑا سا معذرت کے ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس خاتون نے اپنی باری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کی تھی؟ زینب نہیں, شیخ نہیں نا, یہ کٹ. ایک منٹ بتائیے, نہیں ہوتا کہ بتلائیں گے نا, بتلائیں, کوئی اور نہیں بتلائیں گے. منتقل ہو جائے. ازواج مطہرات میں کنہیں 4 بیویوں کے نام بتلائیے. ہاں رملہ, ہاں ہاں
حضرت عائشہ، ہاں حضرت خدیجہ، ٹھیک، بس کافی. کتنے 4 ہو گئے شاید؟ 3 ہو گئے. 3 ہوئے. اچھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کوئی 5 فضائل بیان کریں جلدی جلدی تھوڑے. 5 فضیلتیں. تو عالم مسئلہ بیان کرتے ہیں. ہاں ٹھیک. بہت بڑی عالمہ تھی ماشاء اللہ سے، بالاتفاق سب سے بڑی خواتین میں سب سے. جی سب سے زیادہ ان سے ازواج کے اندر عورتوں کے اندر حدیث ہے ہاں ٹھیک. سب سے مکثرین روات میں سے ہیں بالکل. دوسرا تیسرا ہاں ایک یہ واحد وہ بیوی ہیں اللہ رسول کی جن کو جبرائیل امین رسول لے کے آئے تھے ان کی دکھانے کے لیے. بالکل 3 ہو گئے ماشاء اللہ. یہ وہ بیوی ہے جن کی جبرائیل امین نے آ کے سلام کہا. جبرائیل امین نے سلام کہا. ہاں ہاں 4 ہو گئے. بتائیں کیا. اور یہ واقعہ اس کے بعد جو ہے قرآن میں جو 13 آئے تھے. ہاں یہ ماشاء اللہ یہ ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. 5 ہو گئے نا. 4 سوال ہوئے. ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماشاء اللہ جن کا بھی آپ نے نام بھی لیا، تو کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ ہاں نہیں یہ والا غلط ہے. ٹھیک ہے. اور کون ساتھی ہیں اس کے بعد؟ عبداللہ بھائی. جی کس خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی تمہارے چچا ہیں اور ایک نبی کی بیوی ہو؟ صفیہ. صحیح. ٹھیک ہے یہ سوال صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے شوہر کون تھے؟ آج ہی اس کا ذکر ہوا ہے. ہاں شاید نہیں ہو پا رہا. اصل میں ٹائم شیخ کا خطاب بھی ہونا ہے. نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کے پہلے شوہروں کے نام بتلائیں ذرا. رقیہ کے شوہر کون تھے؟ ہاں. اور ام کلثوم کے؟ عتبہ. تھوڑا سا اسی کو اس کو بولتے ہیں تصویر. چلیے یہ والا کٹ کیجیے. ہاں اب ہاف اب آپ بہتر سمجھتے ہیں اسے. اچھا ایک سوال آپ سے. کیا سوال ہو گئے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا سب سے مستند ذریعہ کیا ہے؟ سب سے اوتھینٹک. جی بخاری اور مسلم. شیخ غلط ہے. ابتدا اور اس سے پہلے وہ تو پھر اشارہ ہو جائے گا شیخ. ٹھیک ہے یہ کٹ کیجیے. بہت آسان کوشچن تھا یہ. تھوڑا سا کچھ کوشچن میں نے ایسے بنائے ہیں جو کامن سینس والے ہیں، گرچہ شاید ہو سکتا ہے درس میں نہ آئے ہوں، حالانکہ آئے ہیں، وہ بھی آئے ہیں. ہاں بلکہ شروع میں شیخ نے ذکر کیا تھا. آپ سے ہی سیرت کی کوئی 2 اہم کتابوں کے نام بتلائیں.
نہیں ہو پائے گا یہ والا. ایک منٹ. ابو ذر. ابو ذر کون ہے؟ جی ابو ذر بھائی آپ سے ہی چلو یہ والا کوشچن ہے. سیرت کی کوئی 2 اہم کتابیں بتلائیں. ہاں اور دوسری نہیں معلوم بھائی کوئی بتلائیں گے نہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن آپ سے ہے کیا ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت کا اظہار دوسروں سے کر سکتا ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتلائیں. کوئی تھوڑا اشارہ کر کے, ضرور نہیں آپ ریفرنس دو اس کا, لیکن یہ کہ کم سے کم اگر درس چونکہ ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں آپ بیٹھے تھے تو آپ کی بابت کیا بتلایا تھا. اس ایک شوہر اپنی بیوی کی محبت کا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو اس کا دوسرے سے کہیں سے اظہار کسی اور شخص سے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواز ہے؟ بتائیں. نہیں ہو پائے. آپ ہی سے تیسرا کوشچن. ابو تراب کس کی کنیت تھی؟ نہیں آپ تو بتا چکے ہیں نا. ابو تراب کس کی کنیت تھی؟ آج ہی یہ سوال کا جواب آیا تھا. نہیں ہو پائے گا. ایک منٹ. ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ کا لقب کیا تھا؟ نہیں ہو. اچھا. خواتین میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے والی کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک, یہ والا صحیح. اور شیخ افضل بھائی. ہاں افضل بھائی آپ بتلائیے ام المومنین زینب بنت خزیمہ کا لقب کیا تھا؟ شیخ نے بتلایا درس میں. ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ کا لقب کیا تھا؟ سرنیم. کسی دوسرے نام سے مشہور. نہیں ہوگا. وہ صحابی کون ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے؟ صرف تنہا ایک ہی صحابی ایسے ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے. ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ ذرا شارٹلی اس کو کیسے, کیا اسباب تھے, کیسے ہوئی؟ وہ ویڈیو تھی. ہاں. اور وہ کیا نام ہے اسلام کو جاننے کے لیے مطلب کہ نبی نے سے شادی کی تو پہلے سے زور سے بتلائیے تاکہ تھوڑے دوسرے سن. وہ ویڈیو تھی مطلب ہاں ٹھیک, بیوہ تھی. ٹھیک. ہاں نبی سے شادی ہوئی تاکہ اسلام کو پہچانے اور ان سے پسند کرتی تھی. نہیں تو ایسا ڈائریکٹ کیسے ہو جائے گی اس وقت؟ کیسے ڈائریکٹ کیا؟ ہاں کیا سوال ہو گئے؟ تجارت کرتی تھی وہ. تجارت کہیں سے لقمہ پڑ رہا ہے کیا؟ نہیں. یہ بہرحال میرے خیال سے ابھی سیٹسفائی آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں اس کا. تھوڑا ماریہ قبطیہ سے آپ کو ایک نرینہ یعنی ایک بیٹے کی شکل میں آپ کو اولاد ہوئی, اس کا نام کیا ہے؟ ماریہ قبطیہ آپ کی ایک لونڈی تھی, ٹھیک ہے, تو ان سے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا, ان کا نام کیا تھا؟ نہیں ہو پا رہا. آپ کی کل بیٹیاں کتنی تھیں؟ آپ کی کل بیٹیاں کتنی تھیں؟ کیا کیا نام؟ ہاں 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 رائٹ, یہ والا سوال صحیح ہے. کس بیٹے کا 5 ہو گئے؟ ذیشان بھائی آپ بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب الطیب اور الطاہر تھا؟ قاسم کا؟ رونگ, غلط ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت
کیا تھی؟ ابو قاسم، ہاں ابو قاسم، ہاں قاسم، یہ والا صحیح ہے. آپ بتلائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی؟ کیا بیک گراؤنڈ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ ایک ٹریڈ وومن تھی جو ہاں. ٹریڈ کرا کرتی تھی بزنس کام کا، اور ایک وقت میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ٹریڈ کے ہی سلسلے میں کسی دوسرے شہر گئے تھے، اور اسی وقت جو ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بہت زیادہ ایماندار شخص ہے، تو انہوں نے یہ پیغام دیا ان کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کہ آپ کی ایمانداری کو دیکھ کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پیغام کو جو ہے ایکسیپٹ کیا. کیا ایمانداری دیکھی آپ کی؟ اس سے کیسے پتہ چلا؟ ان کو جو ٹریڈ کرا تھا وہاں پہ، تو اس ٹریڈ میں جو ہے بہت زیادہ ان کو فائدہ بھی پہنچا تھا، جس کی وجہ سے، اور انہوں نے مطلب جو ان کے ٹریڈ میں جو ہے ان کو بہت زیادہ پروفٹس جو ہیں ان کو ملے تھے. تو پھر تو اس کے بعد پھر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا معاملہ کیسے ہوا؟ حضرت خدیجہ نے خود ان کو نکاح اچھا کا خود، پیغام دیا. ہاں یہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، یہ جواب آپ کا صحیح ہے. ٹھیک ہے نا سر؟ آپ بتلائیے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. یہ والا صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے خوشیوں کے مواقع فراہم کرتے تھے. حدیث کی روشنی میں کوئی ایک آدھ واقعہ بتلائیں. ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر پہ نہیں تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی گھر میں جو ہے کچھ 2 بچیاں تھیں میرے خیال سے، جو میوزک نہیں بلکہ وہ اپنے منہ سے جو ہے کچھ وائس جو ہے وہ کچھ گا رہی تھی، اور ڈف وغیرہ کا بھی استعمال کر رہی تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ وہاں پہ جا کے وہ لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو الاؤ کر رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے اجازت دے رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہ ان کو ٹوکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلکہ ان کو روکتے ہیں کہ ان کو نہ ٹوکو. اور اس سے مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ وہ میوزک جو ہے وہ مطلب جو گا رہی تھی وہ چھوٹی بچیاں، وہ ان کو سننے دے رہے تھے، اور ان کا اس سے مطلب لطف مطلب ان کو جو آ رہا تھا وہ. ہاں اصل میں کیا ہے، اسی میں آگے چل کر کے جو آپ نے ماشاءاللہ بہت حد تک کہنے کی کوشش کی، آپ کا سوال جواب صحیح ہے. اصل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بانسری، یہ شیطانی جو ہے بانسری، یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہر قوم کی ایک عید خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، اور یہ آج ہمارا عید کا دن ہے، تو بچیاں گا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، گانے دی اتنا. تو یہ 5 ہو گئے. جی 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 عارف بھائی آپ، ہاں ٹھیک. اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے نام میں کیسی تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ شیخ نے بتلایا تھا کس طرح کی تبدیلی کی جا سکتی ہے. جی بتلائیں. اچھا یہ سوال تھوڑا. ماریہ قبطیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس بادشاہ نے بطور ہدیہ پیش کیا؟ کیا نام تھا اس کا؟ مطلب نام تو کچھ اور تھا لیکن اس کا بہت مشہور جس نام سے ہے. اتنا تو ویسے میرا خیال صحیح مان لیا جائے. صحیح مانا جائے یا غلط؟ اتنا تو ہے، مصر کا وہ ہے. چلو اس کو صحیح مان لیا جائے. شیخ نے ذکر کیا ہے کہ مان لیا جائے صحیح. شوہر باہر سے گھر میں آئے اور بیویوں کی قربت حاصل کرے تو
शोहर को किस चीज़ का ख़ास एहतमाम करना चाहिए? जेलसी ना हो, हाँ, एक को ज़्यादा प्यार करके मतलब ये ना शुरू करें कि दूसरी को नहीं, जो शेख ने बतलाया था उसके ताल्लुक़ से थोड़ा, चूँकि बहुत ही वाज़ेह अंदाज में इस चीज़ को ज़िक्र किया था हदीस की रोशनी में। ये वाला जवाब थोड़ा शोहर, हाँ हाँ हाँ, तो सवाल अंदाज थोड़ा बदल दीजिए सवाल कि किस तरीके सवाल का अंदाज बदल बतलाएं घर में दाखिल होते वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ वही। चलो, शेख ने बतलाया है कि इस सवाल को थोड़ा दूसरे अंदाज से कीजिए, चूँकि मकसद शेख पकड़ लिए हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो शेख ने इस अंदाज में बोलने को ज़िक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले क्या काम करते थे, और उसी से ये किसी भी शोहर को ये सबक मिलता है कि ये करना चाहिए। शायद यही सवाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया था, ऐसे ही पूछा गया था। सीमांत करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से। इसका जवाब दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं आपको। हाजर, ये सवाल हो गया मुकम्मल, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु, हाँ ये नहीं हो पाया है जी। चौथा सवाल, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शादी की है तो उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी, खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र कितनी? ये तो बहुत हाल है। शौहरों के नाम दोबारा किसी से पूछिए, कोई बताए जी जो नहीं बता पाया था। जी, खदीजा के दोनों शौहरों के नाम किसी और से पूछिए। चलिए आप बताइए। आप, हाँ हाँ सही है। एक मिनट आप ही बताइए। ये वाला कट, ये सवाल सबसे पूछे, कोई नहीं बता पाया। इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए, असल में कोशिश ये की जा रही है कि हर तरह के सवालात हों, आसान भी हों, थोड़ा सा हो भी। हाँ, आप कौन है? हाँ हो गया, ये नहीं बतला पाया। काशिफ भाई कौन है? काशिफ भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कई एक ख़वातीन से शादियाँ की, इसके आप 5 रीज़न दीजिए। 5 जल्दी, हाँ 5 वजह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए शादियाँ की क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप माशरा में औरतों को डायरेक्ट नहीं बता सकते, छोटे छोटे वीडियो को आप बता सकते हैं जिससे शेयर हो जाए। दूसरा ये रीज़न हो सकता है, दूसरा ये रीज़न है कि बहुत सारी बेवाएँ हैं जैसे सहारा, बिल्कुल 2 हो गए, बिल्कुल माशाल्लाह। और नंबर 3, हाँ। याद कर लें, मैं ये सवाल ज़्यादा करूँगा। जी बताएं। नहीं हो पा रहा है ये जवाब नहीं। हाँ, एक बार फिर बतलाएं आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस खातून ने अपनी बारी जो है आयशा रदी अल्लाह ताला की हिबा करती थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी ने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी बारी हिबा कर दी थी? इसलिए देखिए, ध्यान से सुने, सवाल रिपीटेड होंगे। हाँ, आप ही बतलाएं। नबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की 5 खूबियाँ, 5 फ़ज़ाइल। हाँ, ये हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र जो है वो कुरान में आया है, हाँ। कुरान की फिर आया है। हाँ, उसके बाद वो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, देखिए ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो भी अन्हा बोलना है, अन्हा, हाँ, सहाबी के लिए अनहु। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेस्ट मोमेंट इनका जैसे कहते हैं कैरेक्टर और चीज़ों में अक्लमंद और इस तरीके से, इसलिए चल ठीक 2 हो गए। हाँ, हया का मामला भी, हया
सबसे ज़्यादा हया और सबसे ज़्यादा पर्दा इनके अंदर पाया गया। चलिए ठीक है, किसी हद तक हाँ, हया के मुकाबले में गैरत अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो बेहतर। चलिए ठीक है, वो हया ज़ाहिर बात है नबी की सभी ख़वातीन के पास बदरजा है तम थी, ठीक है ये भी आपका। चलिए चौथी, सबसे ज़्यादा हदीसें जो हैं इन्हीं से 4। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और बतलाओ, नहीं हो पाया? चलिए किसी हद तक ज़ैनब बिन्त जहश के शौहर, साबिक़ शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन थे? नहीं बात और कौन? आखिरी, अच्छा। कौन खातून है जिनकी शादी का हुक्म कुरान करीम में अल्लाह ने उनकी शादी जो है आपसे फरमाई? तकरीबन 2 सवाल आपसे एक किए गए हैं। हाँ नहीं है। और कौन है? आरिफ जूनियर आरिफ भाई आप हैं? अच्छा, आप बतलाएं कौन खातून है, आपने इर्द गिर्द से सुना तो नहीं ना अभी? कौन खातून है जिनका निकाह अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया? क्या पूरा नाम बतलाएं? 2 ज़ैनब थी, शायद सुना है आपने। दो ज़ैनब थी। अब जब आप पूरा बतलाओगे तभी जा कर के ये सही होगा आपका। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन नहीं बता पाएंगे, इसलिए देखकर मैंने बता दिया। अच्छा, ज़ैनब बिन्त जहश थी, ठीक है। और इनके शौहर का नाम क्या है? अगला सवाल आपसे यही। हाँ, ज़ैद बिन हारसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालक बेटे का नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपसे। लेपालक यानी मुंह बोला। हाँ, मुंह बोला बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं हो पाएगा। यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन में कौन थी? हाँ, यहूदी सरदार की बेटी। नहीं, ये सवाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासों के नाम बतलाइए। नवासों के नाम। हसन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के वालिद और वालदा का नाम बतलाइए। हो गए? अच्छा। अब्दुर्रहमान भाई, अच्छा अब्दुर्रहमान भाई, ये तो माशाल्लाह बड़े पंक्चुअल है, थोड़ा सख्त करने पड़ेंगे। दोनों का अलग अलग आप बतलाएंगे आप? अच्छा, आपका नाम आया है अब्दुर्रहमान भाई, आप बतलाएं। बीवी की मौजूदगी में अगर कोई शख्स तने तनहा उनके शौहर को दावत ताम दे तो शौहर क्या इनकार कर सकता है? इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा कोई जो वाक़या है बतलाएं, बहुत दिलचस्प वाक़या है। इमाम नसाई ने इस वाक़े को अपने रसूल साहिब में लिखा है और उसमें जिक्र किया है कि एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, उन्होंने खाने की दावत दी, इशारे से उन्होंने बोला हाँ, जी खाने की दावत जी। अल्लाह के नबी ने अम्मा आयशा की तरफ इशारा किया इनकी, उन्होंने कहा कि नहीं किसी आपकी, फिर वो चले गए, फिर दोबारा आए दावत लेकर के, फिर उन्होंने फिर अम्मा आयशा का इशारा किया इनकी दावत, उन्होंने कहा नहीं इनकी दावत नहीं है, फिर तीसरी बार कुछ एहतमाम करके आए तो उन्होंने कहा हाँ इनकी दावत, इनको लेके आई। सही है। ये वाक़या मैं एक बार फिर आपसे बतला दूँ, चूँकि हो सकता है शायद सुन ना पाए हूँ। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, बहुत दिलचस्प वाक़या है। एक शख्स आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, सवाल ये है कि औरत की मौजूदगी में, बीवी की मौजूदगी में अगर कोई बाहर का शख्स दावत देने आता है और वो सिर्फ़ मर्द को दावत दे रहा है तो वो इनकार कर सकता है कि नहीं मैं कबूल नहीं करूँ। इसका ये वाक़या दरअसल ये है कि एक शख्स पहुँचते हैं
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے اتنا وہ خیال کرتے ہیں، چونکہ اشارے سے ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے ہی فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں کہ ان کی بھی ہے کہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، اشارے سے ہی بات چل رہی پوری کہ اللہ۔ اس کے بعد وہ ریپیٹیڈلی ایک طرح سے آتے ہیں، تیسری مرتبہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول فرماتے۔ تو اس سے بات نکل کے آتی ہے کہ شوہر گویا اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو بالکل جو ہے انکار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ یہی بتلائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر جھوٹ کو جائز بتلایا ہے، کیا کیا مواقع ہیں؟ جنگ میں فیصلہ بدلنے کے لیے، ہاں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اس چیز کا حیلہ استعمال کر سکتے ہیں، ہاں، اور رشتہ داریوں کو قائم کرنے کے لیے جھوٹ کا کیا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال آپ سے یہ ہے، جو وقت کے جدید شیعہ ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو باقی 3 بیٹیاں ہیں، رقیہ، ام کلثوم اور زینب وغیرہ، ان کا سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ یہ پہلے شوہروں سے تھی، تو اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ کوئی 2 ترک دیجئے، 2 ترک۔ وہ شیعہ رافضیوں کی کتابوں میں جو ان کی جو بڑے علماء جو ہیں، جو ہاں اکابر ہیں، جو بڑے پرانے، جو متقدمین علماء، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، بالکل، کہ کیا بولتے ہیں، چاروں بیٹیاں جو ہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، یہ ساری اللہ کے نبی کی سلمی بیٹیاں تھیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، ایک تو یہ دلیل ہوگی۔ دوسرا یہ کہ قرآن خود اس بات کو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مطلب کہ تمام مسلمان کی عورتوں سے کہیں کہ جب وہ باہر نکلا کرے تو اپنے جلبابوں کو جی جی، تو بیٹیوں کا ذکر یہاں پر جس سے یہ بات دلیل ثابت آتی ہے کہ حضرت فاطمہ ابو ایک بیٹی کا ذکر ہوتا ہے، بیٹیوں کا وہ استعمال کیا۔ بالکل بالکل صحیح۔ کون وہ خاتون ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 طلاق دی اور پھر جبرائیل امین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطے حکم کیا کہ آپ ان سے رجوع کریں؟ ماشاء اللہ، کیا خاص 2 خوبیوں کا ذکر کیا تھا ساتھ میں جبرائیل امین نے؟ رجوع کا حکم دیا، سوامہ ہے اور قوامہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ دیکھیے بھائی، میں ایسا نہیں ہے کہ کوشش کر رہا ہوں سخت سوال کرنے کی مشق، لیکن سوال یہ تھا کہ کس خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 طلاق دی، باضابطے دے دی تھی طلاق کے بعد میں جبرائیل آئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ آپ ان سے رجوع کر لیں، اس لیے کہ انہا قوامہ و صوامہ، صوامہ و قوامہ، پہلے صوامہ کا لفظ۔ کتنے سوال ہو گئے عبد الرحمن؟ 5واں سوال آپ سے یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو اس کے بعد کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی؟ آپ کے ساتھ کیسے نکلا، ذرا اس کو بتلائیں تھوڑا۔ ان کے جنگ بدر میں ان کے جب شوہر کا وفات ہو گئی، عمر بن خطاب جو ہے وہ عشرہ لے کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تو عثمان بن عفان نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، اور پھر اگلے دن عثمان بن عفان نے بتلایا کہ میں سوچ کے بتلاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، پھر اگلے دن انہوں نے بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور اس کے بعد پھر ابو صدیق کو انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ رشتہ آپ کو نکاح کرنے میری بیٹی سے، تو صدیق نے تو خاموش کر کے جواب نہیں دیا۔ خود اللہ کے نبی نے اس چیز کا یہ رشتہ خود اللہ کے نبی نے بھجوایا کہ میں تمہاری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب نکاح ہو گیا تو ابو صدیق جب مجھ سے کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ اللہ کی خیر خیریت پوچھی تھی، اس لیے میں خاموش رہا اور تمہیں تمہارے جو نکاح کی جو مجھ سے بات کی تھی میں نے اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا،
بالکل صحیح ہے. اصل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ نے پرپوزل رکھا کہ آپ میری بیٹی سے جو ہے شادی کر لیں، تو وہ عثمان نے تو صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذرا خاموشی اختیار کیے، تو اس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوئی. تو بیان کرتے ہیں کہ مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے پر چونکہ انہوں نے صاف کہہ دیا، لیکن ابو بکر صدیق نے جو خاموشی اختیار کی اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. لیکن اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، تب اس بات کا اظہار کیا کہ میں کیوں خاموش رہا تھا. ابو بکر صدیق نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں میں حفصہ کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اور میں یہ سمجھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو میں آپ کے اس راز کو قبل از وقت جو ہے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. ماشاءاللہ بالکل صحیح. آپ تو بازی مار گئے لگ رہا ہے. تو عزیز نہیں، یہ بھی تو ہیں بھائی، بیٹے بھی تو ہیں. جواب دیں اور ماشاءاللہ دونوں کمپٹیشن ہے لگ رہا ہے باپ بیٹے کا ہی. بابو آپ بتلائیے کس خاتون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی کہ جس کی برکت کے نتیجے میں ان کے خاندان کے تقریباً 100 افراد یا 100 گھرانے جو ہے آزاد کر دیے گئے؟ کون وہ بابرکت خاتون ہے؟ نہیں بابو، یہ تھوڑا آپ سے پہلے ہی سوال بہت ٹف کر ڈالا. ہاں یہ اصل میں اس لیے کر ڈالا کیونکہ دونوں باپ بیٹوں کے تعلق سے جو میرا نظریہ تھا اس کے حساب سے. اچھا چلیے بابو آپ بتلائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے 5 بیویوں کے نام بتلائیں. ہاں خدیجہ، ہاں عائشہ، ہاں حفصہ، ہاں زینب بنت جحش، ہاں 4. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بڑی بات ہے. چھوٹا بچہ ماشاء اللہ اتنا. اچھا کون وہ 4 خواتین ہیں جو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین خواتین قرار دیا ہے؟ خدیجہ، ہاں عائشہ. اور آگے بتلائیے ایک. ماشاء اللہ چلو بہت بہتر. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جواب نہیں ہے. ہاں ہاں چلیے آپ سے بتلائیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی 5 خوبیاں، 5 فضائل. یہ سوال کئی مرتبہ ہو چکا ہے. وہ عالم ہے، بہت بڑی عالمہ تھی. ٹھیک، شاباش. تو کیا کہتے ہیں کہ اور آپ ماشاءاللہ کوشش کیے بہت اچھا. ابھی آپ کی عمر ماشاءاللہ جس حساب سے سوال بھی ٹھیک. جی جی کون خاتون ہے بابو کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی تمہارے چچا ہیں، ایک نبی تمہارے شوہر ہیں؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ. ہو گئے؟ عزیز الرحمان کون؟ جی عزیز بھائی آپ بتلائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے صفیہ بنت حیی بن اخطب کو دلاسا دیا کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک نبی تمہارے چچا ہیں، ایک نبی تمہارے شوہر ہیں؟ آخر یہ آپ نے جو ہمت حوصلہ ان کا بندھایا کس وجہ سے، ریزن کیا تھا؟ نہیں تھوڑا سا میرے خیال دوسرا ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سوال جواب کون وہ صحابی ہیں جن کو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھتے تھے؟ زید
زید بن حارثہ، ماشاء اللہ. ہاں آپ بتلائیے، اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے نام میں کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے؟ باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا اصل میں شاید ہو سکتا ہے اس کا، لیکن یہ کہ شیخ نے جو ذکر کیا تھا خاص کر کے اس کا، یہ شاید نہیں ہو پا رہا ہے یہ جواب پراپر، یہ نہیں شاید، چونکہ آپ لاسٹ ہی ہیں تو تھوڑا سا اس کو بتلا دیا جائے، یہ لوگوں کے لیے اچھی چیز ہے. ترخیم عربک میں بولا جاتا ہے. ترخیم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی بیوی کا نام ہے اس کو آپ شارٹ کر دیں. جیسے عائشہ ہے تو عائش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہہ کر کے بلا دیتے تھے. جو اب اسی پر آپ سمجھ لیں مختلف جو نام ہوتے ہیں، سمرہ ہے تو سما کہہ کر کے، یا کچھ اس طریقے کے جو ہے اس کو شارٹ ترخیم، اس کو ایک آدھ ورڈ کو جو ہے اس میں چھوڑ کر کے جو ہے پکاریں. جی آپ سے یہ سوال حالانکہ ایک مرتبہ ہو بھی چکا ہے، بتلائیے جو شوہر باہر سے اگر گھر آتا ہے تو سب سے پہلے گھر میں اسے کیا کام کرنا چاہیے؟ چونکہ اس کو ظاہر بات اپنی بیوی سے قریب ہونا ہے، تو کیا عمل کرنا چاہیے کہ بیوی کو کسی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو؟ یہ تھوڑا لفظ استعمال کر کے میں نے اشارہ بھی کر دیا. ہاں بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن ایک اور چیز ہے جس کا ذکر خاص کر کے شیخ نے کیا تھا، میں وہ سننا چاہتا ہوں. وہ تو آپ دور سے ہی بدلا ہوئے نا، وہ تو آپ آنے سے پہلے وہ تو آپ گھر میں داخل ہو، گھر میں یہ شاید نہیں اوپر آپ کا ہے. بتا دیجیے لوگوں کو تاکہ اچھا اس سوال کا شیخ بتلا رہے ہیں کہ اس کا جواب دے دیجئے. اس کا جواب مسواک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عائشہ سے پوچھا گیا تھا یہ سوال باضابطے اسی انداز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بالسواک، آپ سب سے پہلے مسواک کرتے تھے. تو چونکہ منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے شوہر بیوی سے قریب ہوگا تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کے یہ اہتمام فرماتے تھے. کیا سوال ہو گئے؟ سوال آخری سوال. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہنسی مذاق کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو اس کا کوئی ایک آدھ ریفرنس دیجیے، مطلب حدیث کی روشنی میں. اچھا جی ہاں کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے، یہ تو بہت ساری شیخ نے مثالیں اس کی دی تھی، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کے یہاں تشریف لائے، اور جو ہے آپ کی نظر ایک روشن دان پر پڑی. دراصل وہاں پر پردہ تھا، وہ پردہ ہوا کی وجہ سے جب ہٹا تو آپ کی نظر پڑی کہ وہاں کچھ گڑیاں وغیرہ اور کچھ اس طرح کے کھلونے رکھے تھے. تو آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہیں؟ تو کہا کہ بناتی میری گڑیاں ہیں. تب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا کوشچن کیا کہ ان کے بیچ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ فرس، یہ گھوڑا ہے. کیا چونکہ اس کے 2 پنکھ تھے، تو آپ نے پوچھا کیا گھوڑوں کے بھلا پنکھ ہوتے ہیں؟ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حاضر جوابی بھی سمجھ میں آتی ہے اسے. انہوں نے فوراً پلٹ کر کے جواب دیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے 2 پنکھ تھے؟ ابو داؤد کی یہ صحیح درجے کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. جی بتلائیں، یہ ہو گئے نا سب؟ جی جی الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست حصہ لیا اس مرتبہ اور بڑا اچھا لگا. تو بتلائیں. ان کو ایک ایک کوشچن کر کے ہاں اس میں سے ان کو کلیئر کرنا ہے سیکنڈ تھرڈ کے. بھائی سیکنڈ میں مطلب 2 لوگ کون رہے گا؟ دونوں ان کے سیم ہو گئے. دیکھیے پہلی پوزیشن تو بالکل فکس ہے عبد الرحمن بھائی کی. سیکنڈ میں ٹکرا گئے ہیں تو ان کو تھوڑا ایک کرنا پڑے گا.
تو کون کون ہیں بتائیں؟ اعجاز بھائی اور ذیشان بھائی. اچھا شان کو ہی دیتے ہیں. نہیں پوچھ لیجیے. نہیں اگر معذول ہو رہے ہیں اپنے اس سے تو الگ بات ہے. بچے ہیں ایک دم. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سوال کریں. سوال کر لیجیے. چل. ایک منٹ میں سوال کرتا ہوں. کون وہ خاتون ہیں جن کے لحاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تب بھی وحی آ جایا کرتی تھی؟ کون وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کون وہ خاتون ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کے ساتھ ہوتے، ایک لحاف میں ایک چادر میں ہوتے، تب بھی صرف وہی ایک خاتون ہے جن کو یہ اعجاز حاصل ہے؟ تو وہی نہیں بھائی تھوڑا تو وہی اللہ فرماتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح. حالانکہ آپ کے لیے اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن اعجاز بھائی سے کو دلچسپی ہے جوابات کی جو ہے سوال سننے کی، تو انشاءاللہ ہم آپ سے بھی کر لیتے ہیں. زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کون تھے پہلے؟ ہاں پہلے کیا بلکہ وہی جو ہے نام میں بہت کنفیوز ہوں. نام نہیں بتا پاؤں، کسی کہانی کو بتا پاؤں. نام تو یاد ہی نہیں رہتے. تو اصل تو سوال یہی ہے کہ ان کے شوہر چونکہ نام نہیں آتا. باقی جواب تو مجھے یاد، نام نہیں یاد آتا. تو کہانی کیا سنانا چاہتے ہیں بتلائیں ذرا. جیش کا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ان کے شوہر کے متعلق وہ جنگ بدر میں واقع ہوا تھا. ہاں ہاں جو انہوں نے ہاتھ دیا تھا اپنا ہاں. کے لیے. ماشاء اللہ. نام نہیں آتا. ماشاء اللہ آپ نے صحیح. آج ہی دراصل یہ شیخ نے بتلایا تھا اور بہت ہی دلچسپ معاملہ تھا کہ ابو العاص ابن ربیع یہ تھے، اور معاملہ ان کا یہ ہوا، تھوڑا ابھی سبھی آپ لوگ سن لیں، بہت ہی جو ہے رقت آمیز یہ واقعہ رہا ہے کہ یہ اب جنگ بدر جو ہوئی تو اس میں جو مشرکین قید کیے گئے تھے ان میں ابو العاص ابن ربیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر بھی تھے. جب یہ قید ہو کر کے آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ ان پر جو بھی مطلب مکے والوں نے اپنے ہدایہ تحائف بھیجے کہ فلاں کو چھوڑ دیا جائے. تو اسی طریقے سے آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا کچھ دیگر چیزیں بھی بھیجی، ساتھ میں اس کے ساتھ وہ ہار جو آپ کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا تو وہ بھی بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر اس چیز پر پڑی، ہار پر، تو آپ کا دل بھر آیا، آپ پریشان ہو گئے اور صحابہ سے اسی وقت جو ہے پوچھا ارائیتم، یعنی کیا تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر جو ہے ہم زینب کہ شوہر کو جو ہے چھوڑ دیں اور اسی طریقے سے اس ہار کو واپس کر دیں؟ تو سب نے کہا کہ بالکل بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بالکل جو ہے چھوڑ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بہرحال پھر شیخ نے بتلایا تھا ایک اور موقع پر بھی ایسا ہمیں معاملہ ہو گیا تھا، اور اس موقع سے بھی پھر جو ہے ابو العاص بن ربیع دوبارہ جو ہے گرفتار ہو کر کے آ گئے. تو اس موقع سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی فرمائی، لیکن اس رہائی کے بدلے میں پھر غالباً جو ہے مکے والے بھی اور اسی طریقے سے خود ابو العاص بن ربیع مسلمان بھی ہو گئے، چونکہ ان کو جب بہت ہی دل لگا. تو ٹھیک ہے شیخ جو ہے ذیشان بھائی سیکنڈ ہیں، فرسٹ عبد الرحمن بھائی سیکنڈ، تھرڈ اعجاز صاحب. شیخ کے ہاتھوں آپ تینوں لوگ آ جائیں. عبد الرحمن بھائی کیا کس طریقے دینے ہیں؟ بھائی آپ لوگوں کو ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، بہت ہی قیمتی کتابیں ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت بہت مبارک، ماشاء اللہ.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्स में। बाकी जिसने भी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है सबको एक एक पेन दिया जा रहा है। आप लोग तशरीफ़ लाएँ। आबिद अब्दुल्ला हाँ आबिद भाई आइए, अब्दुल्ला भाई आइए, अफजल दोनों आरिफ आरिफैन। काशिफ आरिफ आइए अभी आइए। अजीज़ुर रहमान अच्छा अब्दुल्ला को मिल गया ना, अब्दुल्ला को पेन मिल गया ना। माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक सवाल से पहले एग्जाम माशाल्लाह तबारक मुबारक। आज बेटा और कोई बता अभी सवालात किए जाने हैं, थोड़ा बैठें अच्छा मिल गया। इंशाल्लाह 1 बाय 1 चूँकि अभी हैं हमारे 2-3 जो है बचे हैं सवाल तो दे दीजिए। जी जी 3 सवाल और किए जाते हैं। हाँ कौन साथी बतलाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन आपकी अज़वाज में से किस ज़ौजा के कमरे में हुई? ये तो सभी को था। हाँ? बच्चे आपने बतलाया बेटा, आपने बतलाया क्या नाम? किस बीवी के घर में हुई हमारे नबी की तदफीन? आप बतलाओ। आयशा सिद्दीक़ा। आइए आइए बेटा आइए। ले लीजिए। मुबारक। किस बीवी का लक़ब उम्मुल मसाकीन था? कौन बतलाएंगे? ये थोड़ा टफ सवाल। किस बीवी का लक़ब सरनेम उम्मुल मसाकीन? नहीं, आपको मिल चुका है, कोई बात नहीं। थोड़ा हम चाहते हैं कि कोई बतलाएं। बिल्कुल सही। आइए आइए आइए। मुबारक अल्लाह ताला आपके लिए बरकत दे। चलिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी बीवी हैं जिसने अपने शोहर से कुछ इस तरह की बात रखी कि शोहर नामदार, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी है कि अगर उन शोहर वफ़ात पा जाए हैं और वो जन्नती हो और उसकी बीवी जो बेवा हो गई है वो अगर शादी नहीं करती है तो रोज़े महशर अल्लाह तबारक ताला उसी की ज़ौजियत में उनकी खातून को दे देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आपकी वफ़ात हो जाती है तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मेरी अगर पहले वफ़ात हो जाती है तो आप भी शादी मत करना ताकि हम जन्नत में रहें। कौन है वो खातून? कोई एक बात। चलिए आइए आइए आ जाइए कोई बात। माशाल्लाह आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ज़ौक़। जी शेख जज़ाकल्लाह। शेख भाई सभी बैठे हैं और इंशाल्लाह शेख का खिताब सुन के सर में इसको समाप्त कर देते हैं। शेख